انجیل جلیل میں یہ تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کو ایک چرنی میں کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ عمر کے اس دور میں پہنچ چکے تھے جہاں تقریباً نا امیدی ہو چکی تھی۔ اس دور میں ان کو یہ بشارت دی گئی، اور انجیل میں دونوں بشارتوں کا ذکر ایک ساتھ ہے کہ حضرت زکریا کو یہ بشارت دی گئی کہ تمہارے یہاں بچہ ہونے والا ہے، اور مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں بھی ایک فرزند نرینہ کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مسیح جو پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کا، پیدائش سے پہلے کا معجزہ یہ ہے کہ وہ لا ولد کو اولاد دیتا ہے، کہ وہ جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک امید کی کرن پھوٹی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور مایوس ہو چکے تھے، انہیں ایک ولادت باسعادت کی خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، کہ آپ وہ ذات بابرکت ہیں کہ جن کے آنے سے وہ تمام افراد اور وہ تمام اشیاء جن کی زندگی میں کوئی پھل نہیں لگتا، آپ انہیں باثمر بنا دیتے ہیں۔ جن کے یہاں کوئی امید نہیں ہوتی، آپ ان کے لیے امید کا پیغام لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امید سے ہو گئی۔ یہ اصل میں بات بتانے کا ایک طریقہ تھا، لیکن یہ سوال کہ صاحب چرنی میں پیدا ہونے میں فضیلت کیا ہے؟ بات اصل میں فضیلت کی نہیں، بلکہ یہ کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص جو بڑے ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرے گا کہ میری مثال اس چرواہے کی سی ہے جو بھیڑوں کو چراتا ہو، جو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آیا ہو، جو ان کے لیے رزق فراہم کرنے والا ہو، اگر وہ خود اس گھاس میں پہلے سے نہ رکھا جائے تو آپ کو یہ مناسبت بعد میں کہاں سے دکھائی دے گی کہ وہ گھاس جسے بھیڑیں اور بکریاں کھاتی ہیں آپ اس میں رکھے گئے؟ حالانکہ شاید آپ کی والدہ محترمہ کا یہ مقصد نہ ہو، لیکن پروردگار نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ کو وہاں پہ پیدا کیا جائے اور وہاں پہ رکھے جائے، تاکہ بعد میں جب آپ یہ کہیں کہ میں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں، جس طرح سے کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو لوگوں کو یہ بات عجیب و غریب معلوم نہ ہو، بلکہ یہ معلوم ہو کہ ہاں، اس گھاس سے آپ کا بہت پرانا رشتہ رہا ہے۔ پھر یہی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک روایت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب جہاں پہ آپ کو رکھا گیا وہاں پہ جانور بھی بندھے ہوئے تھے، تو ایک تعلق یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ جن لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جانور جس کے بارے میں آپ اچھائی اور بھلائی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں، ان میں آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو چرنی میں رکھا گیا تھا، وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس سرائے میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ وہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی ذات کے بارے میں دیا گیا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے تمام بچوں کے لیے جگہ موجود تھی جہاں ان کی مائیں ان کے بچوں کو کہیں لٹا سکیں، لیکن آپ کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں کہا گیا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اپنوں نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کی اپنی قوم کے لیے آپ میں کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ جانوروں کے لیے جگہ ہوتی ہیں جہاں وہ اپنا سر چھپاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کے سر چھپاتے ہیں، لیکن میں جو انسانیت کا نمائندہ اور رہبر ہوں، میرے لیے سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ کی اس غریب الوطنی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ آپ اس دنیا میں عجیب و غریب انداز سے آئے، اور ایسی دنیا میں آئے جو آپ کی اپنی نہیں لگتی تھی، اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو تب بھی عجیب و غریب انداز سے گئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ایسے انداز میں پیدا ہوئے کہ آپ سے پہلے ویسے کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور آپ کو وہاں رکھا گیا جہاں پہلے کسی کو رکھا ہی نہیں گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو پھر آپ کو ایک ایسی قبر میں رکھا گیا جس میں پہلے کسی کو نہیں رکھا گیا تھا۔ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ صاحب وہ بھی آپ کا ایک انداز مختلف تھا، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا تشریف لے جانے کا انداز بھی مختلف تھا، اور جب آپ واپس آئیں گے تو تب بھی آپ کا انداز مختلف ہی ہوگا۔ یہ اصل میں فضیلت کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف ہیں۔ آپ کی فضیلت بشریت پر ثابت کی جا رہی ہے۔